أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورہ آل عمران آیت نمبر 2. کل ہم نے آیت نمبر 1 کی تھوڑی وضاحت کر دی تھی. اس آیت نمبر 2 میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا. وہ حی اور قیوم ہے. اب آپ دیکھیے کہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ سورۃ البقرہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ، اور جب کوئی سورت پڑھ لیں مکمل ہو جائے تو اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کے معانی اور مطالب خوب خوب سمجھا دیں، ہمارے قلوب میں اسے اتار دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یہ رشتہ تو ہمیشہ کا ہے، قرآن سے رشتہ ہمیشہ کا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے، آپ کو یاد ہے کہ آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کے نام سے جو سب پڑھتے ہیں جانتے ہیں، اس میں اس آیت کی وضاحت ہو چکی ہے. توحید خالص کا بیان ہے. یہ ابتدائی جو 4 آیات ہیں ان کے شان نزول کو بھی ذرا سن لیں. ظاہر ہے یہ قسط وار باتیں ہوتی ہیں، تو کچھ باتیں پہلے درس میں ہو گئیں، کچھ باتیں ابھی ہو رہی ہیں. سب کو جب ایک ساتھ جمع کیا جائے گا تو پھر ان 1 2 یا 4 آیات کی تشریح مکمل ہوگی. یہ ابتدائی 4 آیات ایک خاص تسلسل کے اندر ہیں، ایک خاص واقع اور پس منظر میں بھی ہیں. ہوا یہ تھا کہ کچھ عیسائی، نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ دینی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی بہت بڑا اور سب سے بڑا یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلائیں. جو گمراہ ہیں، غلط عقائد میں مبتلا ہیں، شرک، کفر اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہیں، انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس کی دعوت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی. تو اس گفتگو میں انہیں توحید کے حوالے سے بتایا، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ تثلیث ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ہستیاں مل کر ایک خدا ہے، اللہ، کنواری مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں. اور کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں.
تو یہ عجیب کفریہ اور شرکیہ بات ہے کہ تین کو ملا کر ایک کہہ رہے ہیں. تو عقیدہ توحید بہرحال ان کے یہاں نہیں ہے، چاہے زبان سے کہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، لیکن توحید کی جو روح ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور تمام صفات میں یکتا ماننا، وہ ان کے یہاں نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید خالص کے حوالے سے انہیں سمجھایا. اب دیکھیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقابل ادیان، مختلف مذاہب اور ادیان کا مطالعہ اور اس کے بارے میں جاننا، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ اگر کبھی ہم عیسائیوں اور یہودیوں اور دیگر کفار کو دعوت دیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ان کے عقائد میں کیا غلطیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو توحید کی دعوت دی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں، تو اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کو ان کے سامنے بیان کیا توحید خالص کو سمجھانے کے لیے. ان میں ایک صفت تو یہ ہے کہ حی ہے، حی. دوسری صفت قیوم. تیسری علم محیط، ہر چیز پر علم، ہر چیز کا علم. اور چوتھی قدرت کاملہ، ہر چیز پر قدرت. تو جب عیسائیوں کے سامنے، اس وفد کے سامنے یہ چاروں باتیں رکھی گئیں تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا. ہاں واقعی یہ خوبیاں، یہ صفات ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جس آدمی کو ماننا نہیں ہوتا ہے وہ پھر اگر مگر بھی کرنے لگتا ہے، وقتی طور پر اتفاق کرتا ہے اور پھر فوراً ایک نقطہ نکالنے کی اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ لیکن. یہ جو لیکن ہے، اس کے بعد پھر وہ مختلف قسم کے بہانے، حیلے شروع کر دیتا ہے. تو ان عیسائیوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چاروں باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ ہی کے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمت اللہ کا لفظ ہے، روح اللہ کا لفظ ہے. تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے. تو کلمت اللہ اور روح اللہ کے کیا معانی ہیں، یہ بھی آئے گا اس میں. تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو متشابہات کی، یہ متشابہات ہیں، محکمات نہیں ہیں. یعنی ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ظاہری معنی بیان کر دیے ہے ہر چیز کے. یہ ظاہری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات لا شریک ہے. باقی یہ کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا اپنا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں قرآن پاک میں ایک اونٹنی کا ذکر ہے. ہم جب ان آیات پر پہنچیں گے اگر تو اس کی پوری وضاحت کی جائے گی، لیکن اس کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے اللہ کی اونٹنی. تو اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں شریک ہے یا صفات میں شریک ہے. بطور معجزہ اس کو پیدا کیا گیا تھا. اس اونٹنی کو ایک مطالبے پر پہاڑ پھٹا، شق ہوا، اس میں سے گابھن اونٹنی نکلی. تو یہ نسبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ عام حالات سے بالکل ہٹ کر اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. تو اس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے روح اللہ کہہ کر یا کلمت اللہ کہہ کر، ورنہ ایسا ہرگز 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 نہیں ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہیں یا اس کی صفات میں شریک ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی لا شریک ہے۔ تو ان عیسائیوں کے سامنے یہ ساری تفصیلات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ چار صفات بیان کی۔ ایک تو ہے حی، زندہ رہنے والا۔ اب میں پھر وہ بات کہوں گا کہ سورۃ البقرہ کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، تو آیت الکرسی میں ہم حی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، آپ اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں، ورنہ کل میں اس کی وضاحت کروں گا کہ حی سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تشریح ہے، قیوم کی کیا تشریح ہے، علم محیط اور قدرت کاملہ کی کیا وضاحت ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔